کے اشک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے آپ کے چچا حضرت عباس، یہ تو عجیب بات سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے ویسے آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی بڑی ہستی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ کے گھر آئے تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے معصوم بچے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا۔ بچہ نہیں ہوتا کہ ایسے ایسے کرتا ہے، یہ اللہ اس کو سکھاتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم تاکہ کام کرتا رہے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ جب آپ یوں ٹان کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب ہاتھ آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ کوئی ہے صحیح بڑا کام ہونے والا۔ تو آپ نے کہا کان القمر یناغینی ویحاکینی، چچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جسے 14ویں کا چاند نوکر بن کے کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ۔ راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، عصر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال۔ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی، اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے۔ تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال۔ ام ایمن پیچھے گئی دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا ہوں۔ حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوزڈ ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا۔ میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں۔ ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ
موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہا بس میں نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی۔ سوائے ماں باپ کا ساتھ، اب تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میرے ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ 12 سال کے اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں ملک شام تجارت کے لیے۔ تو اردن میں ایک جگہ تھی زرقا، وہاں ایک پادری رہتا تھا بحیرہ زرقا، بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ تو جب یہ عربوں کا قافلہ آ کے اترا تو پادری کی نظر پڑی آپ پر، تو اس نے کہا بھائی اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو ابو طالب فرمانے لگے میں، کہ کل آپ سب کی دعوت۔ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہماری دعوت کی نہیں، کہ مجھے ایک ضروری کام۔ تو اگلے دن اس نے کھانا تیار کیا، ضیافت، تو آپ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، تو اس نے یوں دیکھا، کہا تم سارے آ گئے؟ کہ بس ایک بچہ کوئی نہیں، وہ اونٹ چرانے گیا۔ اگر اللہ کا بندہ اسی کی وجہ سے تمہیں روٹی میں کو چھڑائی، اس کو بلاؤ۔ تو وہ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا، تو آپ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے، آپ کا سراپا دیکھ رہا ہے۔ جب آپ آئے تو درخت کے سائے میں سارے بیٹھ چکے تھے قافلے والے، اور سائے میں جگہ نہیں تھی، تو لہٰذا پہلے آپ نے یوں ایک نظر دوڑائی، جب سائے میں جگہ نہیں ملی تو اب دھوپ میں بیٹھ گئے۔ دھوپ میں بیٹھنا تھا کہ چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر یوں چھاؤں کر دی، یوں آگے بڑھ کے۔ تو وہ حیران نے آپ کو کھڑا ہوا، آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت دیکھی یہاں پر تھی، یہ جو رائٹ کندھا ہے اس کا جو بنتا ہے کنارہ، اس کے ساتھ ایسے تھی انڈے کے برابر۔ پھر آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں ہوتی تھی۔ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگے سچ کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے پر مجھے اپنی اصل اولاد سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے ان کی آنکھوں میں یہ جو سرخ دھاریاں ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مستقل ہیں۔ کہنے لگا لات و عزا کی قسم دے کے سوال کروں تم سے جواب دو گے؟ کہ مجھ سے لات و عزا کی بات نہ کر، مجھ سے اللہ کی بات کر۔ کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے بات کروں تو میں مجھ سے بات کروں گا؟ میں نے کہا ہاں بات کروں گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا یہ ہے آخری نبی جن کا کائنات کو انتظار تھا، ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہود کی نظر پڑ گئی تو ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ آنے والے وقت کی پوری کائنات کے نبی اور سردار ہیں۔ آپ کی بات تو آپ کی ہے، آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، سبحان، پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ، ادھر یا رسول اللہ، آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا۔ یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، پورا موڑتے تھے اس کی طرف۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی۔ ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا، کبھی یوں نہیں کیا، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے۔ صبح زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا،
کبھی بلانا پڑا، دور آدمی بیٹھا، ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کر دیتے. جب ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا، آپ ایسے کر دیتے، کبھی ایسے نہیں کی. آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے. کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا. کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے. ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا یوں ہو جاتے. زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں ماری. حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوئی. تو صحابہ بھاگے. ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا. بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری. اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. ٹھیک. اچھا، انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے. ٹھیک. لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. کہ ساری رات نیند نہیں آئی. اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے. کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا. آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا ہے. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں. اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہے. سبحان اللہ. وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کر. یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لا. یہ بتاؤ، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی. اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے. لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا. سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے میرے نبی، آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے. تو ہم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے ہیں.
آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں. سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں. تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں. لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر. جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے. یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادے نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں دے. اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یہ تو ہمارا سارے دیش کا ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا. اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے. زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکری کی دستی پسند تھی. اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. کہا عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں. اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا. اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے ہیں، سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر. زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع. بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں.
ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ میدا کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، دو سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، دو سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہ اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی۔ 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ نے کھانے کی، عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا باجی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو۔ کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعلہ بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس میں کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی۔ عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیفہ، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھی، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، غفیر، یعفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چلے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے،
متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پہلانے لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو آپ پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے۔ آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا۔ اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو۔ میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کل کھلا دو۔ تو اگلے جن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سکب، سبحہ، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آکھنے لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے باویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں۔ وہ آکھنے لگا بکریاں دے تے نام ہی کوئی نہیں ہوندے، میں کدوں دساں؟ اس نے کہا تو مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، اودی بکریاں نو بھی مندے۔ میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سن تے آیا بیٹھا۔ ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ، ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کہا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھو۔ کہا یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں، آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا۔